بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ہفتے ہم بعض انتہائی اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کا دورہ ایران انتہائی اہم ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کا وہ دورہ کر چکے ہیں اور اب وہ 21 سے 22 اپریل تک اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران وہ ایران کی اعلیٰ ترین جو قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تعلقات کا مجموعی طور پہ جائزہ لیا جائے گا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دوسرا جو سرکاری دورہ چین ہے۔ اس چین کے دورے میں وہ چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور ون بیلٹ اینڈ روڈ کا جو فورم ہے، جو انتہائی اہم فورم ہے، اس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور اس اجلاس کے حاشیے پر وہ دنیا کے 40 سے زائد ممالک کے جو رہنما اور لیڈرز ہیں ان سے بھی انہیں ملاقاتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ چین کا دورہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستانی وزارت خارجہ میں ہونے والی اہم تبدیلی، یعنی سبکدوش ہونے والی سیکرٹری خارجہ تمینہ جنجوعہ کے بعد نئے سیکرٹری خارجہ، توقعات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس وقت کہاں کیسے چیلنجز کا سامنا ہے، نئے سیکرٹری خارجہ کے آیا ان چیلنجز پر پورا اتر سکیں گے یا نہیں۔ سٹوڈیو میں ہم اپنے مہمانوں اور جو ماہرین ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ افضل رضا صاحب ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے اسلام آباد میں ایکٹنگ بیورو چیف ہیں۔ باقر سجاد سید صاحب ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب ایران سے پاکستان کے سفیر کے طور پہ گزشتہ برس ریٹائر ہوئے۔ آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں افضل رضا صاحب۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب 21 سے 22 اپریل کو ایران کا دورہ کر رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر بہت پریشر ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ ایران آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان ہمیشہ کی طرح مشکل حالات میں، دشوار حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو ریسنٹلی جو خطے میں جو صورتحال ہے اور امریکہ کی طرف جو بڑھتے ہوئے دباؤ ہے، اس میں یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، یہ انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ ان مائی پوائنٹ آف ویو دس از اے ویری امپورٹنٹ وزٹ ٹو ایران۔ We have a long traditional relation, historic, religious and cultural. اور جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کل ایرانی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے، بالخصوص سپریم لیڈر صاحب اور پریزیڈنٹ حسن روحانی کے ساتھ، ڈیفینیٹلی ریجنل پالیسیز کے اوپر بات چیت ہو جائے گی۔ اور جہاں تک دباؤ کے بارے میں جو بات ہے، پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم میں، علاقائی اور عالمی فورمز میں ایران کا چشم بستہ حمایت کی ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایران نے بھی ہر فورم میں پاکستان کی حمایت کی ہے۔ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں حالیہ سیلاب میں حکومت پاکستان نے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے ہماری حکومت نے وہاں پہ 2 C-130 جہاز بھی بھیجے تھے۔ ہماری جو محترمہ سفیر ہے رفعت مسعود صاحبہ بھی پہنچی تھی وہاں پہ۔ اس وقت صرف یہ جو یکجہتی اور حمایت، یہ صرف حکومتی لیول پہ بھی نہیں ہے، ہم عوامی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ایران کے مختلف شہروں میں وہ عوامی گروپ ہیں جو ایرانی سیلاب متاثرین کے امداد کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب اس وزٹ میں بائیلیٹرل ریلیشن کو بڑھانے کے علاوہ بھی خطے میں امن امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی قیادت کے ساتھ اہم مشورہ کریں گے۔ جہاں تک وزیر اعظم صاحب نے پاک ایران کے تعلقات کے لیے جو انہوں نے میڈیشن کے آفر بھی کی تھی مڈل ایسٹ ایشوز کے لیے، وہ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب ایرانی قیادت کو اس حوالے سے اعتماد بھی لیں گے، اور ڈیفینیٹلی ایران بھی اس پیشکش کا خیر مقدم کیا بھی تھا اور اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ جی باقر سجاد صاحب، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، پھر پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، بہت شدید پریشر ہے ایران کے اوپر، اور جہاں تک ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اس کو ٹریڈیشنلی امریکہ کا ایک اتحادی خطے میں سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ایک طرف
امریکہ ایک طرف ویسٹ ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان کا ریجنل آؤٹ ریچ کی سیریز کے سلسلے میں ایران کا دورہ ہے، تو کیا اس دورے سے جو ہے امریکہ اریٹیٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، امریکہ اریٹیٹ ہونے کا اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور سوورن ملک ہیں اور ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہم مینٹین کریں. جہاں پر آپ کا ہے کہ ان کا جو ریجنل آؤٹ ریچ کا جو سلسلہ تھا یا اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو روابط تھے حکومت میں آنے کے بعد، وہ آپ نے دیکھا کہ جن ممالک سے ان کو پہلے توقع تھی کہ ان کی اکنامک مدد کریں گے وہ وہاں پر پہلے گئے. ایران کا دورہ اس وجہ سے، اگرچہ وزیر اعظم نے اپنے انتخاب سے پہلے جو چند تقاریر کی تھی ان میں یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ پہلے جائیں گے، وہ نہیں ہو سکا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ اس دورے سے کچھ اس میں مجھے کوئی جسے کہتے ہیں سبسٹنس نظر نہیں آ رہا اس دورے میں، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا اس کا اجمالی سے جائزہ لے لیں کہ تعلقات میں جو ڈیفائننگ فیچرز ہیں وہ درانی صاحب بہتر بتائیں گے کہ ہمارا جو ایک اختلاف ہے ورلڈ ویو کے اوپر، کہ ہم جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ہم امریکن کیمپ میں ہیں یا ان کے اتحادی رہے ہیں یا ان کے قریب ہیں، ابھی بھی اگر کہیں اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، دوستوں کے قریب جی بس ان کے اسی میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم سعودی کیمپ میں ہیں، تو وہ ہم ایک مخالف اس میں سمت میں ہیں. دوسرا پھر ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو بارڈر کے اوپر گاہے بگاہے آپ نے دیکھے ہیں ہوتے رہتے ہیں. اور پھر تیسرا اکانومی کے اوپر ہے. تو اگر وہ اس کو ایک طرف رکھ دیں جو ورلڈ ویو ہے، اور ان کو اس خلیج کو عبور کرنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جو بنیادی جو نکات ہیں وہاں پر کہ جی سیکیورٹی اور اکانومی، آپ وزیر اعظم صاحب کا جو وفد ہے اسے اٹھا کے دیکھ لیں کہ نہ تو اب تو یہ کیبنٹ کی تبدیلی بعد میں ہوئی ہے، نہ تو اس میں انٹیریئر کا کوئی انٹیریئر منسٹر تھے یا کوئی سیکیورٹی کا ٹاپ آفیشل نہیں تھا. ہاں جی، جہاں تک آپ نے پولیٹیکل یونانیمیٹی کی بات کی، وہ وزیر خارجہ صاحب بھی نہیں جا رہے. اکانومی کی آپ نے بات کی، آپ نے کامرس ایڈوائزر کو بیچ میں ڈال دیا، لیکن آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کو بڑھائیں. یہ ایک صرف اور آپ نے ان کا جو آپ کے ایڈوائزر ہیں جو جا رہے ہیں ان کا آپ نے اسٹیٹمنٹ عبدالرزاق داؤد صاحب کا سن لیا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے میں زیادہ کچھ کین نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جی جو بنیادی ہمارا پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ تھا اس میں جو مسائل ہیں ان کو ہی دور کر لیا جائے. تو یہ دورہ ایک زیادہ اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے کہ جہاں پر یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا تھا کہ ہم کچھ زیادہ ہی عرب ممالک کی طرف جھکاؤ دکھا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو وزیر اعظم صاحب کے انتخاب میں جس طرح کہ انہوں نے ایک کولیشن بلڈ کیا تھا اس میں بھی ایک خاص یہ عنصر ہے جو یہ چاہے گا کہ اس طرح کا بیلنس نظر آئے. اور جہاں تک افضل رضا صاحب نے ذکر کیا جو پاکستانی امداد کا، یہ سیلاب کے متاثرین کے لیے وہ عوامی سطح پر تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 3 ہفتوں کے بعد پاکستانی امداد گئی، اور میں پرسنلی اس چیز کا وٹنس ہوں کہ وہ کس طرح سے امداد یہاں سے حکومتی سطح پر مینیج ہوئی. جبکہ یہ اول 24 گھنٹوں کے اندر متاثرہ علاقوں میں پہنچنی چاہیے. 3 ہفتے تو بہت تاخیر کی درانی بات صاحب ہے. اس کو پھر کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا یہ جو ڈیزاسٹر ڈپلومیسی ہے یا ڈیزاسٹر میٹیگیشن ڈپلومیسی کہہ لیں، اس میں یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو پہلے رسپونڈرز میں ہوا کرتے تھے کہ اب تاخیر ہو رہی ہے. جی اب 3 ہفتوں بعد پاکستان رسپونڈ کیا، اور میں یہ ٹی وی پہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح سے مینیج ہوئی. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، انہوں نے جو نقطہ اٹھایا کہ جی اس دورے میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لیکن اگر سبسٹنس نہیں ہے تو پھر اتنے ہائیسٹ لیول پہ دورہ ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ایرانی جو اسپریچول قائد ہیں آقائے خامنائی، ان سے ملاقات کریں گے، ایرانی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. تو اگر سبسٹنس نہیں ہے تو پھر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سمٹ لیول جو میٹنگ ہے ان کی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ، اس میں کیا ڈسکس ہو سکتا ہے؟ متین صاحب، میرے خیال میں باقر صاحب نے کچھ زیادہ ہی پیسمسٹک ویو دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو میں آپ یہ کلیریفائی کر دوں کہ ایف ٹی اے پہ ابھی نیگوسیشنز کمپلیٹ نہیں ہیں، ابھی چل رہی ہیں. ابھی چل رہی، تو لہٰذا یہ اس پہ آپ ایگریمنٹ اس وقت کرتے ہیں جو وہ فائنلائز ہو جاتا ہے. تو مشیر تجارت اپڈیٹڈ نہیں ہے لگتا ہے؟ نہیں، جی ہاں، میں یہ کہوں گا کیونکہ اس پہ ابھی نیگوسیشنز کمپلیٹ ہی نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے ایران کی طرف سے
زیادہ ریزرویشنس ہے بنسبت پاکستان کے، کیونکہ ایف ٹی اے کا جو پروپوزل ہے وہ پاکستان کی طرف سے تھی. ابھی تو ہم نے جو پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے پی ٹی اے، اس پہ بھی پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس میں بھی جو ہے ٹیرف لائنس ہیں جس میں بعض ریزرویشنس ہیں، اور وہ ریزرویشنس پاکستان کی ایران کے بارے میں. تو لہٰذا اس میں میرے خیال میں باقر صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ ہم اس میں پھر ڈیٹیل ڈسکشن نہیں، ایک میں صرف ایک پوائنٹ تھوڑا کلیئرفائی کر دوں. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ داؤد صاحب کو جاتے جاتے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے کے ایک نیگیٹیوٹی قبل انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے. نیگیٹیوٹی نہیں کریٹ کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ رپورٹنگ کیسے ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ رپورٹنگ کس طرح سے ہوئی ہے، کیونکہ جب ایک نیگوسیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو اس پہ ایگریمنٹ کیسے ہوگا؟ اس پہ وہ تجزیہ یا اس پہ تبصرہ وہ نہیں کر سکتے. ابھی تو ایگریمنٹ پہ سائن نہیں پری میچور ہوگا. جی. اس سے بڑھ کے یہ جو دورہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے کہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں یا سعودی کیمپ میں. یہ بھی ہمیں میرے خیال میں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. اگر ہم ایسے کیمپ میں ہوتے تو پھر ہم یمن میں ہوتے. تو اگر ہم ایسے کیمپ میں ہوتے تو یمن میں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، اور پاکستان یمن میں نہیں گیا. پاکستان نے غلطیاں یقیناً کی ہیں اپنے ڈپلومیٹک لائف میں، لیکن ایسی غلطیاں نہیں کی کہ جس پہ شرمندہ ہونا پڑے. اور وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپ ود ایران، تو ایران اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مشکل وقت میں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ایران جب بھی کوئی ایسی وجہ ہے، مثلا اب یہ ایف ٹی او کا فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن IRGC کو پاسداران کو جو ڈکلیئر کیا، تو اس میں جو ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وی ول ناٹ سبسکرائب ٹو دا امریکن ویو. تو یہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے کہا، اور اب بھی جو ہے یہ ہمیں اس معاملے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایشوز ایسے موجود ہیں. اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، ٹریڈ انتھوزیازم میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. پچھلے 20 سال کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے. بیلنس آف ٹریڈ ایران کے فیور میں. بیلنس آف ٹریڈ ایران کے فیور میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از انتھوزیاسٹک اباؤٹ ٹریڈ. یہ تو ایران کو اب آگے آنا ہے کہ اس نے پاکستان سے کیا خریدنا ہے. تو یہ ایک دوستی کے ماحول میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو اس لیے یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک سیکیورٹی اور بارڈرز کی بات ہے، تو اس میں ہمیں آپ کو یہ پتا ہے کہ بلوچستان میں پرابلم ہے. جی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار آفتاب کاظمی صاحب. طویل عرصے تک گلف نیوز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. آفتاب کاظمی صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایران کے سرکاری دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں خطے کے اور عالمی بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ایران کتنا اہم ہے، اور اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. بڑی مہربانی متین بھائی. حقیقت یہ ہے کہ اس دورے کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. وزیر اعظم پاکستان کا ایران کا جو دورہ ہے یقیناً خوش آئند ہے، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر جو تھوڑی سخت مہری آ گئی تھی، نازون اس میں بہتری آئے گی. اور پاکستان ایران تعلقات جو ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے. گو کہ کچھ عرصہ سے اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو صدیوں سے تعلقات ہیں وہ برقرار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان ایک بہت بڑی ہی ٹائٹ روپ پر چل رہا ہے. ایک طرف ہمارے خلیجی دوست ممالک ہیں اور دوسری طرف ایران ہے. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے بیان میں اس بات کا اظہار کیا تھا سعودی عرب کے دورے کے دوران کہ وہ یمن کے معاملے پر ثالثی کرنا چاہتے ہیں. یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سعودی حکومت نے ان سے کہا ہے یا پاکستان نے اپنے طور پہ یہ انیشیٹو لیا ہے، لیکن یقیناً اس دورے کے دوران اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ اس وقت خطے میں سب سے بڑا اریٹنٹ وہی یمن والا معاملہ ہے اور کسی حد تک افغانستان کا معاملہ ہے. خصوصاً جو ہمارے تعلقات کے درمیان جو ایک چند بڑی چیزیں ہیں ان میں جو دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے اور پھر ہماری تجارت ہے، اس پہ دونوں ممالک کو تحفظات ہیں. مطلب ایران کے اپنے تحفظات ہیں اور پاکستان کو اپنی طرف سے تحفظات ہیں، لیکن دونوں ممالک کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت بلوچستان کی صورتحال کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے چکر میں یہی لوگ ایران کے اندر بھی اسی طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہم دونوں کا میوچل دشمن ہے.
جو دونوں طرف کی حالات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مشرقی بارڈر جو ہے وہ پہلے ہی اس کے اوپر ہمارا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, پھر ویسٹرن بارڈر میں ہمارے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں, یہ واحد ایرانی ایک بارڈر ہے جو ہم ایک اپنا بڑی حد تک سیف سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی ہماری توجہ جو ملیٹریلی ہے اس طرف مبذول ہو. تو دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں ایران نے بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ یہ دورہ ایرانی صدر کی دعوت کے اوپر ہو رہا ہے. تو یقیناً اس میں بہت سارے معاملات آئیں گے. ابھی میرے کوئی دوست جو ہیں وہ تجارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو تجارت پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں طرف سے یونیلیٹرلی ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, اور جو والیوم آف ٹریڈ ہے وہ 30-35 ملین کے قریب ہے. یقیناً ہمارا چونکہ زمینی راستہ ہے اور زمینی ٹریڈ جو ہے وہ سب سے سستی تصور کی جاتی ہے پوری دنیا میں, تو اس والیوم آف ٹریڈ کو بڑھنا چاہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے, لہٰذا ایک یہ چیز بھی خاص طور پر جو تجارت کے حوالے سے ہے وہ پیش نظر ہے. لیکن سیکیورٹی کے معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارتی اثرات کتنے ہیں وہاں پر. دہشت گردی کا بھارتی نیٹ ورک جو ہے وہ بلا مبالغہ اس کے جیسے کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں. پھر چابہار کی بندرگاہ کا بہت بڑا معاملہ ہے کہ بھارت نے یہ ڈیولپ ہی اسی وجہ سے کی تھی ایران کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کا جو وہ لینڈ روٹ ہے جو افغانستان استعمال کرتا ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے چابہار کے ذریعے افغانستان کو ٹریڈ لنک فراہم کیا جائے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جتنی کوشش کر لیں وہ معاملہ ابھی تک ان کا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ وہ اریٹینٹس ہیں جو دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب کاظمی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم اس وقت پاک ایران تعلقات کی, اور خاص طور پر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کا جو دورہ ایران ہے. افضل رضا صاحب, اتنی کوششوں کے بعد جو ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کے اوپر دستاویزات مکمل ہوئی, پھر معاہدے ہوئے, پھر ایران نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور جو ہے پائپ لائن مکمل کر کے پاکستانی سرحد کے قریب لا کر اسے چھوڑا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس پائپ لائن نے پاکستان میں آنا تھا, لیکن اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تھی, فنڈنگ چاہیے تھی, کسی بینک کی جانب سے اس کے لیے قرضہ فراہم کیا جانا تھا. اور آج اگر یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ مکمل ہوا ہوتا تو پاکستان میں گیس کا انرجی کا بحران خاصی حد تک اس پر قابو پایا جا چکا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں کیا ہرڈلز تھیں جو اس کی تکمیل میں پیش آئیں؟ دیکھیں, جہاں تک اس منصوبے کی بات ہے, 2009 میں ایران اور پاکستان نے آفیشیل طور پر اس گیز معاہدے پر انہوں نے دستخط کر دیے. اس سے پہلے آپ کو علم میں بھی ہے کہ اس منصوبے کو IPI کا نام دیا گیا تھا, جس میں انڈیا بھی تھا, جی, جس کو امن پائپ لائن کا نام بھی دیا گیا تھا. خیر, بہارن نے امریکی پریشر کے اوپر انہوں نے یہ منصوبے سے یعنی نکلنے کا فیصلہ کیا, لیکن پاکستان پھر بھی اس منصوبے میں رہا. لیکن اب بھی پاکستان مختلف فورمز میں یہ کہا رہا ہے کہ جو غیر ملکی پابندیاں ہیں یہ مین مسئلہ ہے اس منصوبے میں. لیکن ایران کا یہ موقف کہ اس میں یعنی پابندیاں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ایران نے بارڈر کے قریب یہ پائپ لائن بچھایا ہے, اب ہماری باری ہے کہ اس کو اپنی حدود میں بنائیں. اسی دوران پاکستان ایران کو بجلی بھی دے رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ایران کی ایک بجلی کمپنی کے ایک وفد نے وفاقی وزیر توانائی سے بھی ملاقات کی. دونوں ممالک نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ایران سے بجلی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منصوبے کو تکمیل اگر کر دیا جائے تو پاکستان میں جو یہ انرجی کا جو یہ بحران ہے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں. ریسنٹلی شیخ رشید صاحب نے بھی جب ایران کا دورہ کیا تھا, انہوں نے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر سے انہوں نے ملاقات کی. اس وقت بھی ڈاکٹر ولایتی نے
ہمارے حکومت سے یہ انہوں نے تجویز دی کہ اگر یہ منصوبے کو تکمیل کریں تو پاکستان اور ایران کے درمیان یہ جو کوآپریشن یہ مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے ایران کو کچھ سوالات بھی بھیجیں کہ اس حوالے سے قانونی طور پر دیکھیں کہ کیا پابندیاں بالخصوص جو امریکی پابندیاں ہیں اس میں کس طرح لاگو ہو سکتے ہیں. تو ایران نے ابھی جواب دینے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ جو منصوبہ ہے ایران کے بقول یہ ایک سستی توانائی ہمیں فراہم ہو سکتی ہے اگر پاکستان اس کو آگے تکمیل کرنے کا فیصلہ کرے. جی باقر سجاد صاحب، دورہ انتہائی اہم موقع پہ ہو رہا ہے اور یقینی طور پہ ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے اور جواباً جو ہے وہ ایرانی گورنمنٹ نے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ریفرنس اس لیے میں نے دیا کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو ایک ریجنل بلاک کے طور پہ ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کنیکٹیویٹی تھی. تینوں کی لیڈرشپ اسلام آباد آ چکی ہے. پاس میں ایک مومنٹم بن رہا تھا کہ پاکستان، ایران اور افغانستان مل کر آگے چلیں گے، لیکن اب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ تینوں کنٹریز کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. افغانستان ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے، ایران اور پاکستان میں وہ ہم آنگی نہیں رہی. اب امریکہ کی جانب سے یہ ڈیسیجنز آ چکے ہیں. تو پہلے بڑی قربتیں تھیں جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی تھی، لیکن وہ آخر کیوں ختم ہو گئی؟ آپ کے جو انٹرسٹس ہیں وہ کیونکہ ڈائیورس کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کی پارٹنرشپ جس طرح کا اس کا شرازہ بکھر گیا. اگر آپ کی انٹرسٹ کی کنورجنس ہو جائے، وہ اکٹھے ہو جائیں، دوبارہ سے ہم آہنگ ہو جائیں افغانستان، پاکستان، ایران کے، تو بلا شبہ دوبارہ سے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے، اور وہ پولیٹیکل ڈائریکشن کے لیے میرا خیال میں جو ہم نے پہلے بات کی تھی، جس کو میں نے اس وقت وقتی طور پہ کہا تھا کہ سائڈ پہ رکھنے کہ جی آپ کا ورلڈ ویو، کہ جی آپ کی سیاسی قیادت کا دنیا کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر وہ آپ کا ڈیسائیڈ اس طرح سے طے ہو جائے کہ آپ نے اپنے ریجن کے اندر رہتے ہوئے ان ساری کوآپریشنز کو ڈیولپ کرنا ہے اور دوسرے پریشرز کو خاطر میں نہیں لانا، تو میرا خیال میں یہ دوبارہ سے ہم اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی یہ جو تعلق ہے ایران کے ساتھ، یہ آپ کے تقریباً 71 سال پرانا ہے. تو اس کے جو 35 سال جو پہلے والے تھے اور 80 تک ایران جو تھا آپ کا سب سے بڑا سیکنڈ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا، بڑا بااعتماد دوست تھا. بالکل سینٹروں میں آپ اکٹھے تھے. ایرانیوں نے سب سے پہلے آپ کو ریکگنائز بھی کیا تھا جب آپ 1947 میں جب آپ کا وہ آیا. تو اس کے بعد جو اسلامک ریولوشن کے بعد جا کے وہاں پر جو آپ کا جو دنیا کا جو ورلڈ ویو ہے آپ کا وہ چینج ہوا. اب اس کو جب تک اس میں کوئی جسے کہتے ہیں الائنمنٹ نہ ہو آپ کی دونوں کی، تو میرا خیال میں وہ والی چیز جو آپ کی جو روٹ کاز ہے وہ ایڈریس نہیں ہو سکتی. ورنہ تو کوئی ایسا ہمارے درمیان کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں. ڈسپیوٹ ہے نہیں، بالکل آصف درانی صاحب، کوئی ڈسپیوٹ تو ہے نہیں. آپ ایران میں پاکستان کے سفیر رہے، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. ایران پاکستان کو اپنے قریب کتنا سمجھتا ہے؟ کوئی ان کے ہاں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پاکستان کے بارے میں؟ وہ پاکستان کے بارے میں کیا ویوز سمجھتے ہیں؟ وہ پاکستان کو اپنے قریب کتنا سمجھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں پاکستان ایران کے بڑے میچور ریلیشن شپ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور اگر جہاں ڈفرینس ہوتا ہے پرسیپشن میں، وہاں وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ویو کے بارے میں. تو اس لیے ایران اور پاکستان کے کانٹیکس میں ہمیں کچھ زیادہ نگراں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ یہ اب پچھلے 70 سال 71 سال میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ ایران ہمیں یہ کہہ سکے کہ آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا، یا پاکستان ایران سے کہہ سکے کہ آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا ہے. تو لہٰذا ہاں بعض جو ایشوز آ رہے ہیں، جیسے اب سیکیورٹی کے جیسے ذکر ہوا تھا. اب آپ دیکھیے پاکستان نے کبھی اپنے ٹروپس ایرانین بارڈر پہ نہیں لگائے. اس کی وجہ اعتماد تھا ایران پہ. یہ ایران ہی کی ریکویسٹ پہ ایف سی کی جو ہے صدرن کمانڈ بنائی گئی تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو کراس بارڈر عسکریت پسندوں کی جو نقل و حرکت جی وہ بھی ہے، آرگنائز کرائم بھی ہے، نارکوٹکس بھی ہے. یہ صرف ایک عسکریت پسندی تو نہیں، اور عسکریت پسندی کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی پرابلمس ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے.
تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑا اسٹیبل ریلیشن شپ ہے. گیس پائپ لائن کی طرف میں آنا چاہوں گا. ابھی ایران کے 200 کلومیٹر شارٹ آف وہ ہے بارڈر کہ اس کا پاکستانی سرحد سے 200 کلومیٹر دور. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے فائنانسنگ کا ہے. پہلے ایران کی طرف سے آفر تھی $500 ملین کا انیشیٹ کرنے کا، لیکن وہ بعد میں پھر نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے کوشش دوسرے سورسز سے کی، وہ بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو اس میں یہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا بیکڈ آؤٹ فرام دس پائپ لائن، لیکن پاکستان ڈیڈ ناٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیبلٹی آف پالیسی اس کے اندر پاکستان کی موجود ہے. ہاں دیر ہو رہی ہے، یہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ گیس پاکستان میں آ جائے تو امیجیٹلی 5500 میگا واٹ پاکستان کے سسٹم میں جو ہے ایڈ ہو جاتا ہے، جس کی ہمارے پاس آلریڈی کیپیسٹی موجود ہے. اس کے علاوہ ایران سے ہمیں بجلی بھی لینی چاہیے. ایران کی طرف سے آفر اسی ہے. کے اوپر میں نے پوچھنا ہے کہ بجلی کی بڑے عرصے سے بات چیت چل رہی ہے، اس میں اپ ڈیٹ ہے کیا؟ اس میں جو ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی فی الحال تو ہم کوئی 100 میگا واٹ لے رہے ہیں جو اپنے گوادر ایریا. اور 900 میگا واٹ تک کی بات ہوئی تھی. نہیں 3000 تک کی آفر ہے. 3 تک کی آفر ہے وہ. جی ایران کی طرف سے ہے. گوادر والا تو ریپ اپ ہو گیا نا، وہ 100 میگا واٹ والا تھا. نہیں وہ چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے. 100 میگا واٹ والا چل رہا ہے. وہ تو چل رہا ہے جی. اس کو انیشیلی لیکن گوادر کا اب اپنا 3000 تک کی گوادر کا اپنا جو پاور اسٹیشن ہے وہ بن رہا ہے. جب تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں وہ تب وہ گوادر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. لیکن ایران کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کے کانٹیکس میں تو جب ہمسایوں کے درمیان ٹریڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کے ہمسایوں کے درمیان ٹریڈ ہوتا ہے تو پراسپیرٹی بڑھتی ہے، بارڈر ایریاز پہ بڑھتی ہے. اس سے بڑھ کر میں تو ایک قدم آگے جاؤں گا. اس وقت ہمارے پاس بارڈر مارکیٹ صرف زائدان کی ہے. 2 اور مارکیٹس ہیں، گبد ریمدان اور پشین ماند. یہ 2 بارڈر پوائنٹس ہیں جن پہ انفراسٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. اس کے لیے ہمیں اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت. مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر کے اس وزٹ میں اس پہ جو ہے بات چیت ہوگی اور اس پہ کوئی ایران مثبت گیس نتیجہ. پائپ لائن، ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ پہ بات ہوگی یقینی طور پہ، آپ سمجھتے ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں ہر اس میں بات ہوتی ہے. اس کے لیے مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فائنانسنگ کا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ بارڈر پوسٹ کی ہے، بارڈر مارکیٹس. جو 2 بارڈر مارکیٹس ہے اس پہ میرے خیال میں کوئی مثبت پیش رفت یہ کمپلیٹ ہے. اس کا صرف اناگوریٹ ہونا ہے، اور یہ اناگوریٹ ہونے میں اس میں ہماری طرف سے کچھ تساہل تھا کہ ہمارے جو ہے امیگریشن کے لوگ اور کسٹمز کے لوگ ابھی تک وہاں تیار نہیں تھے. ان کو میرے خیال میں اب وہ ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اور ایک اور چیز جو ایڈ ہونے جا رہی فیری سروس. جی وہ پاکستان کی پروپوزل ہے. وہ فیری سروس پاکستان کی پروپوزل ہے، کراچی، گوادر اینڈ چابہار. اور دنیا بھر میں فیری سروس چلتی ہیں اور اس میں ابھی ہمیں ہمارے ایرانین بردرز ہیں ان کی طرف سے ابھی ہمیں اس کے رسپانس کی ضرورت. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے وفد میں سید علی زیدی صاحب بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے ریسنٹلی کمیٹی میں یہ بات کی تھی فیلڈ میں بھی دونوں ملکوں کے سروس کراچی سے گوادر. میرا یہ سوال ہے کہ بہت شروع میں RCD بنی تھی جس کو بعد میں پھر ECO میں تبدیل کیا گیا، اقتصادی تعاون کی تنظیم، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی، علاقائی روابط. لیکن ECO ہمیں اب مؤثر ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو کیا وجہ ECO کی سمٹس ہوتی تھی، اس کے اجلاس ہوتے تھے، اس کے اعلامیے جاری ہوتے تھے. آج ECO لیول کے اوپر ہمیں کوآپریشن آپ کیا سمجھتے ہیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ریسنٹلی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حاجی سلیمان پور نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. ان کا یہ جو وزٹ تھا یہ خود ہیں ایرانی، سیکرٹری جنرل ہے ECO کے. تو وہ آئے تھے، وہ اپنے دورے پہ پرائم منسٹر سے بھی ملے، پریزیڈنٹ سے ملے. انہوں نے بہت پاکستان کے کردار کو سراہا، اور خصوصاً یہ جو ECO ممالک کے درمیان یہ جو کارگو ٹرین ہے اسلام آباد، تہران، استنبول، انہوں نے یہ زور دیا کہ پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایران کے ساتھ مل کے. تو ECO آج کل اسی پہ فوکس کیا ہے کہ یہ جو اس خطے میں ہے، خصوصاً پاکستان، ایران اور ترکی، یہ ٹرین کے ذریعے تجارت. بالکل. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمایوں گوہر صاحب. ہمایوں گوہر صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایران کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی قیادت پہلی مرتبہ ایران کا دورہ کر رہی ہے، کن موضوعات کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے ایران کے ساتھ،
اور کن شعبوں میں ایران اور پاکستان مزید قریب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں تو بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمسائے سے ہمیں سب بنا کے رکھنی چاہیے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پہلی بار دورہ ہو رہا ہے، نہیں بابا، یہ بھٹو صاحب نے دورہ کیا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے موجودہ حکومت کے دور میں، مطلب گزشتہ 9 ماہ میں پہلا دورہ. ویسے تو ماضی میں دورے ہوتے ہیں، میرا اشارہ تھا موجودہ گورنمنٹ میں 9 ماہ میں برسر اقتدار آئے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پہلا دورہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھی بات جی ہے. پلیز جاری رکھیے. تو اچھا ہوا کہ کر رہے ہیں. ہمارے جیسے میں نے عرض کیا ہمسایہ ملک ہے، اسے بنا کے رکھنی چاہیے. انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی انڈیا کے ساتھ کر لی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو جو ہے وہ ایران کا خطہ سرزمین بیسز استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں سب کو نیگیٹ کرنا ہے. اب وہاں چاہ بہار ہے، ہمارے پاس وادر ہے، عمان تو ہے ہی. دیکھیں یہ اگر وہ وایا چاہ بہار مطلب 3 pronged ہو جائے گا یہ فیری کا جو ہے روٹ، تو اسے بڑی اچھی بات ہوگی. ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ ویریس الائنسز جو بنتے ہیں، RCD تھا، پھر بعد میں ECO بن گیا، پھر ECO بن گیا. دیکھیں یہ جتنے الائنسز ہوتے ہیں نا، ان کی ایک مدت ہوتی ہے، پھر وہ ایک اپنی فطری موت مر جاتی ہے جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. جیسے آپ ساگ دیکھیں، وہ تو پیدا ہی مرا ہوا ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا نے بنایا آسیان کو بڑا اچھا تو چلا. یہی سوال ہے آپ سے کہ اس فورم کو دوبارہ کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک زمانے میں ٹرکی، ایران اور پاکستان RCD بعد میں ایکسپینڈ کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ علاقائی تعاون، ریجنل کوآپریشن یا ریجنل بلاکس تنظیمیں یہ کیوں اپنی افادیت کھو بیٹھی ہیں؟ یہ اس لیے کو بیٹھی ہیں، ایک تو آپ اس زمانے کی لیڈرشپ دیکھیں سارے ملکوں کی، تینوں ملکوں کی، وہ بڑی ہائی لیول لیڈرشپ. دوسری بات کہ دنیا بدل جاتی ہے، جو اسٹریٹجک ان کے کمپلشنز بدل جاتے ہیں، تو اس میں پھر وہ بات نہیں رہتی، وہ اہمیت نہیں رہتی ان کی اوروں کے لیے، اور پھر ہمیں اپنے لیے بھی نہیں رہتی. تو یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اس کو اب ریوائیو کریں، مطلب ہمیں زندگی میں اور کچھ نہیں رہ گیا کہ یہ مردہ چیزوں کو ریوائیو کریں ہم. اب یہ نیا بنایا الائنس تھا، اور یہ بنے گا الائنس کیا بننا ہے، گروپنگ بنائیں. تو آپ دیکھیں نا، ہم نے بنایا یہ اپنا اسلامک آرگنائزیشن بھی ICO، تو کیا ہے اس میں کچھ جان ہی نہیں، پیدائش ڈیٹ آن ارائیول تھا، کچھ کبھی کر نہیں سکے یہ لوگ. تو اس کو مرے ہوئے گھوڑے کو پیٹنے کی بجائے آپ ایک نیا گھوڑا پیدا کریں، اور جو ہم کر رہے ہیں اب انشاءاللہ یہ ایران کے ساتھ مل کے، اور یہ بڑا کام کرے گا. ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ایران کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں عمان کو بھی فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمایوں گور صاحب، سینئر تجزیہ کار. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کریں گے پاکستان اور چین کے تعلقات کی، اور 25 سے 28 اپریل تک وزیر اعظم عمران خان صاحب چین کا دورہ کر رہے ہیں. دورے کا بنیادی مقصد سیکنڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنا ہے. اس فورم میں 40 سے زائد غیر ملکی سربراہان حکومت اور مملکت شرکت کر رہے ہیں. انتہائی عام فورم ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بیجنگ میں ایک سرمایہ کاری کی کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے، اور ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے ہارٹیکلچر کے بارے میں، اس میں بھی شرکت کریں گے. چین کی قیادت سے بھی ان کی ملاقاتیں. جی باقر سجاد صاحب، چین کا وزیر اعظم کا دورہ اور سیکنڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ سی پیک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سی پیک اس میں جو ہے جب وزیر اعظم چینی لیڈرشپ سے بات کریں گے تو اس دورے کے دوران سی پیک کی ایکسپینشن اور اس پر نظر ثانی اور اس میں آگے توسیع کی بھی بات ہوگی. تو جی متین صاحب، جو ایک تو ملٹی لیٹرل وہ ایک فورم ہے ان کا، اپنا بیلٹ اینڈ روڈ کا فورم ہے، جس میں کافی سارے ممالک، پچھلے دفعہ بھی تقریباً ویسے تو 130 کے قریب ممالک نے شرکت کی تھی، سربراہ لیول پہ 29 کے قریب گئے تھے. اس دفعہ بھی اچھی پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جہاں پر
بنیادی طور پر جو چائنا وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ہی پروموٹ کرے گا اور اس کے بارے میں جو غلط فہمی اور جو کرٹیسزم ہے اس کو ایڈریس کرے گا. لیکن جو میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے وہ اس کی سائڈ لائنز پہ جو پاکستانی اور چائنیز لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک جس کو یہاں پر اب چائنیز لوگ ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں نیو فیز آف سی پیک کا نام دے رہے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے, جس کے جو 3 بنیادی عناصر جو بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اسپیشل اکنامک زونز کی ایکٹیویشن, جس کے لیے پہلا آپ کا یہاں پر یہ خیبر پختونخوا والا تیار ہو چکا ہے, اور اسلام آباد میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائی ٹیک انڈسٹریل زون اسپیشل اکنامک زون بنانا ہے. پھر ڈھابے جی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے خصوصی طور پہ چائنیز قیادت سے کہا تھا کہ ہم سوشل سیکٹر میں کوآپریشن کریں, جس میں غربت کا مٹانا, تعلیم, صحت اور دیگر یہ کوئی 6 کے قریب ایگریکلچر ہے, اریگیشن ہے, یہ ان شعبوں پر ہم کام کریں. تو اس دورے کے دوران اس پہ بھی ایک معاہدہ دستخط ہونا ہے, جس کے تحت چائنیز گورنمنٹ تقریباً اگلے 2 سال کے لیے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ 27 پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے. 20,000 کے قریب نئی اسکالرشپس اگلے 2 سال کے لیے اناؤنس ہو رہے ہیں. لیکن جو میرے خیال میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ اگرچہ چائنا اور پاکستان بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ تیسرے ملک سے جو بزنسز ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہمیں قابل قبول ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور ایک ورکنگ گروپ بن چکا ہے جو انٹرنیشنل کولیبریشن کو دیکھے گا. اور یہ جو 3 جو میں نے آپ کو پلرز بتائیں, یہ جو نیو سٹیج آف سی پیک ہے, اس کے اوپر یہ اب گفتگو جو ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان اور چینی قیادت کے درمیان اس دورے کے دوران ہوگی. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, جس طرح کہ باقر سجاد نے یہ کہا کہ سی پیک کی ایکسپینشن, ریویژن, اس میں توسیع سے متعلق, اس کے نئے فیز سے متعلق بات ہوگی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور چین میں یہ سی پیک کے متعلق ایگریمنٹ ہوا, چیزیں چلیں, پاکستان کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. بلوچستان میں بڑی ڈسٹربنس, پاکستان کے اندر بہت ایک ٹیررزم کی ایک نئی ویو کریٹ کی گئی, پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پاکستان کے جو اینیمیز تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آپس میں ایک پارٹنرشپ کی. تو یہ کیا وجہ ہے پاکستان چین کے درمیان اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی کیوں اتنی مخالفت کی جا رہی ہے؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. میرے خیال میں انڈیا کا BRI میں شرکت نہ کرنا, اس کے بعد امریکہ کی طرف سے BRI کی اپوزیشن موجود ہے, اگرچہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں امریکنز, اور لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں جو سی پیک ایک گیم چینجر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آف کورس یہ اب شروع کے سالوں میں تو چیزیں سامنے اس طرح سے شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن اس کے آپ کو ریزلٹس کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے. چائنا نے جو اپنا ترقی کا سفر ہے پچھلے 3 اشروں میں, وہ ایک دم سے تو اس کے نتائج ان کے سامنے نہیں آئے تھے. انہوں نے جو ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں پیشنس اور پرسیورنس, یہ دونوں اس کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا. اس کے مخالفت موجود ہے بلوچستان کے کانٹیکس میں. اگر آپ بات کریں تو یہ اسپیشلی بلوچستان کے لیے گیم چینجر ہوگا اکنامکلی, اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے جو روزگار کے مواقع اور ترقی کے جو مواقع ملیں گے, اس میں جو ہے بے تحاشا اضافہ ہوگا. میں خود بلوچستان سے ہوں, اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خود گوادر کے اندر لوگ اب بیٹھ ہیں. اس کے ساتھ جہاں پہ بھی جو ترقی کے, جس میں ریل اور روڈ جہاں جا رہا ہے, اس سے ترقی کا جو ہے ایک سفر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض ویسٹرن انٹرسٹ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے ایک ڈٹرمنیشن ہے, اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک جو ہے وہ BRI کے لیے ایک لنچ پن کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ چائنا کے جو لنکیجز ہیں وہ ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے کانٹیکس میں, تو اس میں سی پیک کا ایک اہم رول ہے. جی آخری 2 منٹ ہیں. باقر سجاد صاحب, کن شعبوں میں پاکستان اور چین میں تعاون آگے بڑھ سکتا ہے اس وقت؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور دفاع کے شعبے میں تعاون بہت مضبوط ہے, لیکن جہاں تک ہم تجارتی اور اقتصادی اعتبار سے اگر تعاون دیکھتے ہیں تو پاکستان کے تجارتی حلقوں کی جانب سے بہت سارے تحفظات بھی ہیں کہ اس میں ساری فیور چین کی طرف ہے اور پاکستانی تاجر یا صنعت کار شاید کچھ لوزر ہیں.
آپ اس حوالے سے فیڈ بیک اور چیزیں آپ کو نظر آتی رہی ہیں؟ آخر میں کیوں نے- پاکستانی تاجر کیوں پریشان ہیں؟ جی متین، اس میں جو تاجر کی پریشانی کے بعد میں آتے ہیں، جو آپ نے پوچھا کس شعبے میں فوکس ابھی زیادہ ہوگا، وہ انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی سائنس اینڈ انڈسٹری۔ ٹیکنالوجی کا اسلام آباد میں ایک SEZ قائم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا میں کیا نام ہے ادھر کا، رشکئی، ادھر کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں بھی کچھ JVs ہوئی ہیں ان کی۔ لیکن جو پاکستانی تاجر کی جہاں تک پریشانی کا تعلق ہے، وہ میرے خیال میں کہ جو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے CPEC ایگریمنٹس کے بارے میں، اس کی وجہ سے مختلف قسم کے خدشات پیدا ہوتے رہتے ہیں گاہے بگائے۔ تو حکومت کو جو کچھ بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے چینی حکام کے ساتھ، تو اس پہ بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آپ نے صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں تاجر، لوگ اکانومی کے بارے میں بھی کوسچنز کرتے ہیں کہ جی ہمیں کافی زیادہ ہائی ریٹ آف ریٹرن چائنا کو دینا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان پہ وضاحت آ جائے تو ملک میرے خیال میں زیادہ اس کے اوپر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ڈیولپ ہوگا یقینی طور پہ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ ایران اور اس کے بعد دورہ چین یقینی طور پر پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہوگا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان اور ایران اور پاکستان اور چین کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ اسٹوڈیو میں اپنے ماہرین اور اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے متین حیدر کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔